اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2۔ باب کا نام ہے سبق کی منصوبہ بندی۔ تو اس کا سوال نمبر 2 ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ سبق کی منصوبہ بندی کے عمل کی وضاحت کریں، یا استاد کے لیے ماقبل منصوبہ بندی سے گزرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، سبق کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے لیے لایا عمل اور منصوبہ بندی کرنا اشد ضروری ہوتی ہے، تاکہ پہلے سے ممکنہ مشکلات کا تجزیہ کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور کام کو منظم طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کی صحیح منصوبہ بندی کی جائے۔ عموماً وہ کام جن کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی جاتی وہ طوالت اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ماہر و تجربہ کار استاد کبھی بھی سبق کی منصوبہ بندی کیے بغیر کلاس میں نہیں جائے گا۔ سبق کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ پڑھائے جانے والے سبق کے اہم نکات کے بارے میں ایک منظم خاکہ بنایا جائے، تاکہ اس کو منظم و مربوط انداز میں مقررہ وقت کے اندر بآسانی پڑھایا جا سکے اور اس کو پڑھانے کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ کلارک اور پیٹرسن 1986 نے اپنی تعلیمی تحقیقاتی رپورٹ میں سبق کی منصوبہ بندی کے بارے میں لکھا ہے کہ سبق کی منصوبہ بندی دراصل اساتذہ کے اندر موجود فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، جس کی مدد سے وہ پڑھائے جانے والے اسباق کی اہمیت و مقاصد طلبہ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مؤثر انداز اور سہل طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق کی منصوبہ بندی تدریس کا نہایت اہم حصہ ہے۔ اس سے پڑھائے جانے والے مواد اور وقت کو طلبہ کی سرگرمیوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی، سبقی پلان کسی جماعت کے تدریسی مقاصد اور سرگرمیوں کا تفصیلی منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ تدریس و تعلم کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تدریس کا آغاز کرنے سے قبل استاد کو سبق کی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ سبق پڑھانے سے تدریس سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی کا طریقہ یا عمل۔ سبق کی منصوبہ بندی کے حوالے سے استاد کو سب سے پہلے جماعت کے لیے تعلیمی مقاصد کی نشاندہی کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ موزوں ترین تعلیمی سرگرمیاں ڈیزائن کرتا ہے، نیز طلبہ کے تعلم پر فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے حکمت عملیاں طے کرتا ہے۔ کامیاب سبقی پلان میں مندرجہ ذیل 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، طلبہ کے لیے تعلیمی مقاصد۔ نمبر 2، تدریس یا تعلم کی سرگرمیاں۔ نمبر 3، طلبہ کو حاصل ہونے والے فہم کو جانچنے کی حکمت عملیاں۔ طلبہ کے مخصوص تعلیمی مقاصد سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی تدریسی اور تعلیمی سرگرمیاں جماعت میں انجام دینے کے لیے موزوں رہیں گی۔ ان سرگرمیوں سے تعلیمی مقاصد کے حصول میں کامیابی واضح ہو جاتی ہے۔ سبق کی تفصیلی منصوبہ بندی کے لیے مندرجہ ذیل مراحل پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ماقبل منصوبہ بندی کا مرحلہ۔ تدریس سے قبل استاد کو مخصوص جماعت کے لیے سبق کی منصوبے پر غور کرنا پڑتا ہے۔ تدریس کے حوالے سے قائم سینٹر آف ایکسیلنس کی سفارشات کے مطابق اگر استاد مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جانتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 1، جماعت کے لیے میرے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ استاد طالب علم کو کیا سکھانا چاہتا ہے، یہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ مقاصد قریباً وہی اہداف ہوتے ہیں جو کہ کورس کی منصوبہ بندی کے وقت متعین کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص اس جماعت کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جماعت کے اپنے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ جماعت کے اپنے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ مقاصد میں مخصوص اہداف کا بیان ہوتا ہے جنہیں کرداری شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ طلبہ تدریس کے بعد جماعت پرچہ یا امتحان میں کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان مقاصد کے ساتھ وہ شرائط اور حالات بھی بیان کر دیے جاتے ہیں جن میں طلبہ کو مواد سیکھنا چاہیے۔ یہی مواد کیوں اہم ہے؟ استاد طالب علم کو جو علم مہارت سکھانا چاہتا ہے اس کی اہمیت پر بھی غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے، مخصوص جماعت میں کس مواد کا احاطہ کیا جائے گا؟ عقلی استدلال پر مبنی بیان استاد کو یہ فیصلہ لینے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ کون سا مواد طلبہ کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے، یا کورس میں طے کیے گئے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو کس مواد سے واقف ہونا چاہیے، اور یا پھر طلبہ کو فہم عطا کرنے کے لیے کون سا مواد پڑھانا لازمی ہے۔ نمبر 5 ہے، طلبہ پہلے سے کیا جانتے ہیں؟ ہر طالب علم کا علم مختلف ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ دیکھے طلبہ پہلے سے کیا کچھ جانتے ہیں اور کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان باتوں کا علم ہونے سے استاد یہ فیصلہ بخوبی کر سکتا ہے کہ نئے سبق کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور نئی باتیں سیکھنے میں طلبہ کی کیسے مدد کی جائے۔ نمبر 6 ہے، کون سا سامان درکار ہوگا؟
یہ وہ سامان ہے جو کہ اہداف حاصل کرنے کے لیے استاد استعمال کرتا ہے۔ استاد کو تدریس کے لیے سبق تیار کرنے کے لیے ان امور کی منصوبہ بندی مفید رہتی ہے۔ 2 سبقی پلان کی ڈیزائننگ۔ سبقی پلان کی ڈیزائننگ کے 3 اجزاء ایسے ہیں جنہیں اکثر استاد بروئے کار لاتے ہوئے ان اجزاء میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر جماعت میں ان تینوں اجزاء کا استعمال ہو، کیونکہ کچھ منصوبے 2 یا 2 سے زیادہ زائد جماعتوں تک پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تعارف طلبہ کو گرمانے یا تیار کرنے کا ایک انداز ہے۔ اس میں طلبہ کو سہولت فراہم کی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی اقدام ایک اچھا آغاز بن سکتا ہے۔ جماعت میں انجام دی جانے والی سرگرمیوں کو خاکہ مہیا کرنا، ڈھانچہ فراہم کرنے سے طلبہ کو اپنے خیالات کو مربوط اور منظم کرنے اور نئے خیالات کو ان میں شامل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2 اگر پیش کیے جانے والی نئے تصورات پہلے سبق سے ملتے جلتے ہیں تو پہلے پڑھائے جانے والے سبق کا خلاصہ بیان کرنا کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جب طلبہ کو پرانا سبق اور باتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ نئے تصورات کو ان میں شامل کرنے اور نئے نتائج خلق کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 موضوع کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش کرنا اور طلبہ کو اس سے متعلق سوالات کی فہرست تیار کرنے کو کہنا۔ جب سبق کو ان سوالات کے ساتھ جوڑا جائے گا تو طلبہ سبق کو اپنے تجربات کے تناظر میں دیکھنے لگیں گے۔ اس طرح موضوع کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تشکیل و ترقی یا پیشکش۔ ڈیولپمنٹ ایک اہم حصہ ہے جس میں لیکچرز، مباحثے، لیبارٹری اور شراکتی تعلم جیسے تدریسی طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1 طلبہ کو ممکنہ طور پر تعلیمی عمل میں زیادہ سے زیادہ شریک کیا جائے۔ فعال تعلم طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں مشغول کرنے کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس سے طلبہ کا دھیان نہیں بڑھتا بلکہ ان میں اعلیٰ درجے کی فکری صلاحیتیں پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ نمبر 2 جماعت میں مختلف قسم کے تدریسی طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک طریقہ تمام طلبہ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ تدریس کے مختلف انداز سے طلبہ کی سیکھنے کی جانب توجہ برقرار رہتی ہے۔ نمبر 3 طلبہ کو موقع فراہم کریں کہ وہ نئے سکھائے گئے تصورات کو بروئے کار لاتے ہوئے پڑھانے کی مہارت کا اطلاق کر سکیں۔ اس سے نہ صرف طلبہ کو تصورات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ جاتے ہیں بلکہ بالواسطہ انداز میں استاد طلبہ کے فہم کا جائزہ بھی لے لیتا ہے۔ اس جائزے سے طلبہ کو حاصل ہونے والے تعلم کی وضاحت ہوتی ہے اور انہیں مزید کون سی مشق درکار ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3 ہے نتیجہ۔ طلبہ کے لیے سب کچھ یکجا کرنے کی منصوبہ بندی کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ طلبہ کے سامنے تمام باتوں کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور یہ ان کے کام کیسے آئے گا۔ تدریسی سرگرمی کا نچوڑ یا نتیجہ نکالتے ہوئے مندرجہ ذیل سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1 دعوت سوال۔ آخری چند منٹ طلبہ کی جانب سے سوال اٹھانے کے لیے موزوں ترین ہوتے ہیں۔ اپنے سوالوں کے ذریعے طلبہ اپنے اذہان میں پیدا ہونے والے ابہام کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اہم نکات کا خلاصہ بیان کرنا اور کورس سے اس کا تعلق واضح کرنا۔ طلبہ چیزوں کو ہمیشہ ایک کل کی حیثیت سے نہیں رکھتے، البتہ استاد کمرہ جماعت کی سرگرمیوں کو بڑے کورس کے ساتھ منسلک کر کے مکمل شکل واضح کر سکتا ہے۔ اس طرح طلبہ کو تصورات کے بارے میں زیادہ بہتر فہم حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سبق۔ نمبر 3 ہے اگلا سبق۔ پہلے سبق کے اختتام پر اگلے سبق کا تعارف پیش کر دیا جائے تو طلبہ کو مختلف تصورات کے درمیان تعلق اور ربط کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح ان کا فہم زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے اہم نکات کا احاطہ یا سیکھے گئے سبق پر 1 منٹ کی تحریر۔ آخر میں بچنے والے 1 یا 2 منٹ کے دوران طلبہ کو کاغذ کی شیٹ نکال کر اپنا نام لکھے بغیر پڑھائے جانے والے سبق کا مرکزی خیال یا اہم نکات اور ذہن میں اٹھنے والے کوئی سوال لکھنے کو کہیں۔ نمبر 4 ہے منصوبہ بندی کے بعد کا مرحلہ۔ استاد کی جانب سے انجام دی جانے والے سب کی منصوبہ بندی کے عمل میں تشخیص اور جائزے کی ضرورت پر بھی خاص توجہ دی جانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا طلبہ وہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں جو انہیں سکھایا جا رہا تھا اور سبق کتنا مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہ تشخیص اور جائزہ کوئی پیچیدہ اور مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ جماعت کو کوئی مسئلہ حل کرنے یا نظریات اور تصورات کو زیر بحث لانے کا کہتے ہیں تو طلبہ کی جانب سے آنے والے رد عمل سے بآسانی پتہ چل سکتا ہے کہ طلبہ کیا کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اس طرح 1 منٹ کی تحریر یا گھر سے حل کر کے لائے جانے والے کام بھی طلبہ کی جانچ میں کام آتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد والسلام۔